رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کھلم کھلا صاف طور پر موجود ہے میرے عزیز بھائی۔ ایسا نہیں کہ صرف انہیں تینوں کتابوں پر، بلکہ برادران وطن جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چاہے وہ رگوید ہو، یجوروید ہو، ساموید ہو، اتھروید ہو، رامائن ہو، مہابھارت ہو، شری بھگوت گیتا ہو، 18 پرانے ہو، بھوشیہ پرانے ہو، ساری کتابوں کو آپ کھول کر دیکھ لیجیے۔ ساری کتابوں کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ صرف میں آپ کو ایک حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی بھوشیہ پران، اس کتاب کے اندر ایک منتر لکھا ہوا ہے۔ اس منتر کو میں پڑھ کر کے اس میں ترجمہ ٹرانسلیشن کر کے پھر میں اپنی باتوں کو اور آگے بڑھاؤں گا میرے عزیز بھائیوں۔ بھوشیہ پران کے اندر میں لکھا ہوا ہے سمبل گران مکھیہ سے بھرامن کے بہات منوی بھوشنی وشنو جیسا کیا غیر برمات بات کی مسئلہ نام۔ اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ وشنو یس یعنی عبداللہ کے گھر میں کل کی اوتار آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیں گے، پیدا ہوں گے، اور وہ سمبل گرام یعنی امن و امان والی جگہ پر پیدا ہوں گے۔ جب یہاں پر ہمارے بہت بڑے ہندوؤں کے مہان ویکتی ہیں پنڈت وید پرکاش اپادھیا، جب اس منتر کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا، تو انہوں نے کھل کر کے اپنے ہندو بھائیوں سے کہا کہ اے میرے ہندو بھائیوں، جس کل کی اوتار کا آپ انتظار کر رہے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں آ گئے، اور وہ دنیا سے گزر بھی گئے ہیں، وفات فرما چکے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو کل کی اوتار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ وہاں پر تو کہا گیا کہ آخری نبی اور کل کی اوتار کے والد کا نام وشنویت ہوگا۔ وشنویت یہ سنسکرت زبان ہے، جب اس کا ہم اور آپ ہندی میں ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے، اس کا ترجمہ ہوگا ایشور بھگت۔ ایشور کے معنی اللہ، بھگت کے معنی بندہ۔ اب اس کا عربی میں جب ٹرانسلیشن کریں گے تو جس کا معنی ہوگا بندہ۔ ذرا ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم اور آپ مسلمان ایمان ہونے والے، ایمان والا ہونے کے باوجود ہمیں اور آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں، ہم اور آپ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نبی کے ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کی سنت پہ اللہ نے بے پناہ رحمت اور برکتیں رکھی ہیں۔ پہلے ہم اور آپ عمل کر کے تو دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور مکہ کا ایک رواج تھا۔ کیا رواج تھا؟ کہ جو لوگ مکہ شہر میں پیدا ہوتے تھے، دیہات کے لوگ آتے تھے یہاں آ کر کے بچوں کو لے جا کر کے پالتے پوستے تھے اور ان کو کچھ رقم ملتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ قبیلے بنو سعد کے بہت سارے لوگ وہاں سے آئے تھے بچہ لینے کے لیے مکہ، لیکن جو بڑے بڑے گھر کے تھے سارے عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن ایک ہی عورت ایسی تھی دائی حلیمہ جس کو بچہ نہیں ملا تھا سوائے اس یتیم بچے کے۔ تو دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ دیکھیے امیر گھر کے تو کوئی بچے ملے نہیں ہیں اور سوائے اس یتیم بچے کی کوئی بچہ ہے بھی نہیں ہے، اگر آپ کا حکم ہو، اجازت ہو تو میں اس یتیم بچے کو لے لیتا ہوں، لیکن اس سے کوئی بھلائی کی یا پھر روپیہ پیسے کی کوئی امید نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے، اس لیے کہ خالی ہاتھ اتنا دور ہم لوگ آئے تھے، خالی ہاتھ اتنا دور واپس جانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے چلو اس بچے کو ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ نے اس یتیم بچے کو اپنے گود میں بٹھایا اور اس بچے کو لے کر اونٹ پہ سوار ہوا، جبکہ وہ اونٹ اتنی دبلی پتلی تھی کہ
یہ اتنا چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی اس یتیم بچے پر، نبی پر اتنی رحمت اور برکت ہوئی اور اترنے لگی۔ خود دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ آتے وقت تو یہ اونٹنی سب سے پیچھے تھی، لیکن جب چلنے لگی واپسی کے وقت تو سب کی اونٹنیاں پیچھے اور یہ آگے۔ تو یہ کہاں سے ہوا میرے عزیز بھائیوں؟ کہاں سے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آخری نبی محمد کو بنایا۔